انسان کا امتحان اخلاقی اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے، مورل بینگ ہے ہم سب، ہمارے اندر ایک ایتھیکل سینس پایا جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت اس دنیا میں کوئی میرے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو میری اخلاقی حص یہ کہتی ہے کہ میں اس شخص کا شکریہ ادا کروں۔ ویسے تو جو کر سکتا ہوں جواب میں وہ کروں، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم فوری طور پہ میں اس کا شکریہ تو ادا کروں۔ اس کے بعد جب میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے کھانے کا کوئی میں اپنا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ پینے کا کر سکتا ہوں، نہ میں سورج پہ میرا کنٹرول، نہ ہواؤں پہ میرا کنٹرول، نہ سمندروں پہ میرا کنٹرول، نہ بارشوں پہ میرا کنٹرول، نہ فصلوں کے پیدا ہونے پہ میرا کنٹرول۔ ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہوں جہاں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انتہائی لذیذ قسم کے کھانے کو مل جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ ہم نے اتنی انواع اقسام کے جانور بنائے ہیں، ان کے لیے ہم گھاس پھوس پیدا کرتے ہیں، اور تم ایک انسان، ایک ہی نوع ہو، ایک ہی اسپیشیز ہو تم، اور ہم نے تمہارے لیے یعنی نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے جو لگا رکھا ہے۔ صرف جو ذائقے ہیں انہی کو دیکھ لیں، ہماری زبان میں جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ کس طرح کے ذائقے محسوس کر سکتے ہیں، وہ ذائقے وہاں موجود ہیں، کھٹا ہے، میٹھا ہے۔ آج کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں بتا رہا تھا کہ تلخ بھی انسانوں کو ذائقہ پسند ہے، کریلے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ایک دسترخوان ہے ہمارا نعمتوں کا، اور کیا کیا نعمت ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے کھانے پینے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ جس پہلو سے دیکھیں، ہماری آنکھ جتنے رنگ دیکھ سکتی ہے، یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، ہمارے کان جس درجے کی ویریشن میں آوازوں کو سن سکتے ہیں، جس خوبصورتی سے ہم محظوظ ہو سکتے ہیں، تو ہماری ضروریات کا بھی اہتمام ہے اور ہمارے ذوق جمال کی تسکین کا بھی اہتمام ہے۔ تو دل میں یہ احساس تو پیدا ہونا چاہیے نا کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا ہم احسان مند ہوں۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تمہارے انسان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ دیا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کی سب سے جو بنیاد ہے شکر گزاری کی وہ یہ ہے کہ اپنی عبادات کو اور اپنی دعاؤں کو تم صرف اسی کے لیے خالص رکھو، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔